بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک خوبصورت انعام ہے، تو بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف خود خوش اور حشاش بشاش رہے بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے اپنے رب کو بھی راضی رکھے۔ خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا عین تقاضۂ فطرت ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے۔ خوشی مناتے ہوئے اگر اسلامی اقدار کا خیال رکھا جائے اور اللہ کے دیے گئے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو خوشی منانا جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، زمانہ جاہلیت میں ہر سال 2 دن ایسے ہوتے جس میں وہ سب کھیل کود کیا کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عید اللہ کی جانب سے نازل کردہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِیدًا وَإِنَّ عِیدَنَا ہَٰذَا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، صحیح بخاری۔ اور اس کے مطابق یہ عیدین امت کی خصوصیت ہیں۔ عید الفطر مسرت و انعام کا دن ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے پہلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت و رحمت کا پیغمبر بنا دیا گیا اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادات و ریاضت، اطاعت و بندگی، تسبیح، تہلیل، حمد، ثنا، درود، سلام، سحر و افطار اور تراویح کے اجر و ثواب اور انعام و کرام کے لیے بطور خوشی عطا کیا گیا۔ یہ دن ان خوش قسمت اور بامراد لوگوں کے لیے یوم الجزا اور یوم الانعام ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا اور دل و دماغ کی تازگی کا اہتمام کیا۔ عید کے دن کرنے کے کام: زیب و زینت: عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا اور زینت کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے۔ عید کے لیے بہترین لباس پہن کر جانا مستحب ہے۔ امام ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دھار چادر زیب تن فرماتے۔ ابن عمر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ اتباع کرنے والے تھے، عیدین کے موقع پر اپنا سب سے عمدہ لباس زیب تن کرتے تھے۔ البتہ مردوں کے لیے ریشمی لباس ناپسندیدہ ہے، لہٰذا انہیں اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ نیز خوشی کے اس موقع پر اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عید کے دن تکبیرات پڑھنا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم عام ہے، جس میں عیدین کے مواقع بھی شامل ہیں۔ امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے، جب نماز ادا کر لیتے تو تکبیریں کہنا ترک کر دیتے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت ابن عمر دن کے آغاز میں مسجد سے عیدگاہ کی طرف جاتے اور باواز بلند تکبیر کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے وہ امام کے کھڑے ہونے تک تکبیر کہتے رہتے تھے، البتہ ایک آواز میں مل کر تکبیرات نہ کہیں کہ ایسا کرنا ثابت نہیں۔ خواتین آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات کہنے کے بارے میں امام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں تکبیر کا آغاز چاند دیکھنے سے اور اختتام نماز عید سے فارغ ہونے پر ہے۔
تکبیرات کے الفاظ جو ہیں ابن عمر سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس دوران لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا جب اس کلمہ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی ہے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ صحابہ کرام سے بھی مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے فطرانہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے وہ روزہ دار کو روزے کے دوران جو لغو اور بیہودہ بات سے پاک کرنے اور مساکین کے کھانے کے لیے مقرر کیا، یعنی روزے کے دوران ان سے جو بھی لغو اور فضول باتیں ہوئیں وہ اس کے صدقے کے طور پہ ہیں۔ جو شخص اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ لہٰذا گھر کے تمام زیر کفالت افراد، ملازمین اور بچوں کی طرف سے عید الفطر کی صبح نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے جس کے پاس وہ جمع ہوتا تھا۔ فطرانہ کی جو مقدار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور یا جو کا 100 مقرر کیا، جو آج کل قریباً 2.5 کلو کے برابر وزن ہے۔ پھر اس میں مختلف ہے کہ جو گندم کے حساب سے، کوئی جو کے، کوئی اس میں کھجور کے، کوئی کشمش کے حساب سے، جس کے حساب سے کوئی 2.5 کلو کی قیمت کے برابر عطا کرے گا ہر بندے کے لیے۔ نماز سے قبل میٹھا کھانا۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا مسنون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرمائے بغیر نہ نکلتے۔ حضرت انس ہی کی ایک اور روایت ہے کہ وہ اس کو طاق تعداد میں تناول فرماتے۔ کھجوریں موجود نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد خواتین کو عید گاہ لے جانے کی جو تاکید ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت بصرہ آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری۔ میں اس سے ملنے گئی، اس نے کہا اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے، اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتے تھے اور مرہم پٹی کیا کرتے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں اگر وہ عید کے لیے نہ نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ہم جولی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والی جو مسلمان عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں، البتہ خواتین عید گاہ آتے جاتے وقت اپنی زینت چھپا کر نکلیں اور ایسی خوشبو سے بھی اجتناب کریں جو مردوں تک پہنچ رہی ہوں۔ نماز عید، نماز جو ہے عید کی نماز ادا کرنا اہل اسلام پر فرض ہے۔ نماز عید کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ عید کی نماز اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ اور عید۔ جمعۃ المبارک کے دن عید ہونے کی صورت میں عام دستور کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی اور لوگوں کو اختیار ہے، چاہیں تو جمعہ ادا کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو یہ نماز عید کا ادا کرنا اسے جمعہ کے ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا، اور ہم یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ جمعہ اور عید ایک دن میں ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی قسم کی نحوست کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ خطبہ عید۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ جو ہے وہ ممبر پر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا خطبہ ممبر پر نہ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ خطبہ کے وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ پھر راستہ تبدیل کرنا جو ہے، عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مسنون ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر باہم ملاقات اور دعا۔ عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو درج ذیل دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ اور پھر جہاں تک خوشی منانا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حبشی عید کے دن نیزوں سے مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی دیکھنے سے بیزار ہو گئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے پاس انصار کی 2 کمسن لڑکیاں بیٹھی جنگ باز سے متعلق اشعار گا رہی تھی۔ یہ گانے والیاں نہ تھیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، رسول اللہ کے گھر میں یہ گانا بجانا۔ یہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، یعنی عید کے روز خوشی کے احساس اور اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا یا اشعار پڑھنا جائز ہے۔ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے اظہار کے لیے دی ہے، اور اس روز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عبادت کے موقع دیا، رمضان اچھے سے گزارنے کا موقع دیا، اور پھر اپنی عید دی۔ عید کے دن بھی اپنی نمازوں کا، عبادات کا، تسبیحات کا خاص خیال رکھیں۔ پھر عید کے بعد جو ہے شوال کے روزے۔ حضرت ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ روزے عید کے بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے فوراً بعد پے در پے رکھنا افضل ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔